السلام علیکم، میں ہوں عارف خان اور آج ہم سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم IBA یونیورسٹی کراچی کے اس پلیٹ فارم سے پیش خدمت ہے. لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مسٹر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے جی اللہ کا شکر. جی میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں. ضلع ہمارا مردان ہے، تحصیل کاٹلنگ، گاؤں کا نام شموزئی، اور میرے کافی عرصے سے پشاور میں رہائش ہے. دیکھیں ہماری ایک بڑی غریب فیملی تھی. میرے والد صاحب پاکستان فوج میں صوبیدار ریٹائر ہوئے. ان کی خواہش تھی کہ میں بھی فوج میں جاؤں اور کمیشن حاصل کروں، تو وہ مجھے پشاور لے آئے یہاں پڑھانے کے لیے. میری والدہ اور میرے بہن بھائی گاؤں میں تھے، تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ہر دفعہ جب پشاور آنا ہوتا تھا تو رو دھو کر، اور جب گاؤں جاتے تھے پشاور سے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور پھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہا، یہاں پڑھتا رہا 5 جماعت تک، کینٹ پبلک اسکول پشاور. پھر ان کی پوسٹنگ ہو گئی جیلم، وہاں چلے گئے، وہاں پہ کانوینٹ اسکول میں پڑھا. تو ان کی چونکہ خواہش تھی کہ میں فوج میں جاؤں، تو جیلم کے قریب سرائے عالمگیر میں ملٹری کالج ہے، تو وہاں میں داخلے کے لیے امتحان میں بٹھا دیا. میں نے وہ پاس کر لیا، تو میں 8ویں جماعت میں ملٹری کالج سرائے عالمگیر میں داخل ہو گیا اور وہاں 10ویں تک پڑھتا رہا. لیکن 10ویں کے بعد وہ آپ کا پورا ایک میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو طالب علم ہے وہ انٹر کرنے کے بعد جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد ہے، تو وہاں ان کو بھیجتے ہیں اگر وہ امتحان پاس کر لیں. تو اس سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوا. میری آئی سائٹ کمزور تھی، تو نظر کی کمزوری کی وجہ سے میں فوج میں نہیں جا سکا اور مجھے کالج سے بھی جانا پڑا. تو پھر میں نے تعلیم حاصل کی اپنے آبائی شہر گورنمنٹ کالج مردان میں. اس کے بعد میرے والد صاحب چونکہ فوج میں تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، وہ ریزروسٹ میں تھے. جب ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو ان کو پھر فوج میں بلوایا گیا، مشرقی پاکستان بھیجا گیا. وہاں پاکستانی فوج کو شکست ہوئی، انڈیا نے حملہ کیا اور مکتی باہنی وغیرہ، تو یہ پاکستانی فوجی قید ہو گئے. تو میرے والد صاحب بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. 2 سال وہ انڈیا کی جیل میں رامپور میں رہے. تو میری تعلیم 1 سال کے لیے منقطع ہو گئی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کراچی جاؤں گا اور وہاں پہ کوئی پارٹ ٹائم کام بھی مل جائے گا اور پڑھوں گا. تو پھر میں کراچی گیا اور TGSN سائنس کالج میں داخلہ مل گیا. اور وہاں پہ ایک گودام تھا بانس روڈ کے قریب، ریلوے کالونی، تو وہاں پہ مجھے چوکیدار کی نوکری مل گئی. تو میں نوکری بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اخبار میں اشتہار آیا، دی سن انگریزی کا اخبار تھا، اس میں کاپی ہولڈر اور پروف ریڈر کی ویکنسیز تھی. میں نے اپلائی کیا تو مجھے وہاں پہ نوکری مل گئی. تو میں کاپی ہولڈر، اس کے بعد پروف ریڈر، اس کے بعد سب ایڈیٹر، پھر رپورٹر، پھر بیورو چیف، اور پھر ابھی ایڈیٹر. تو یہ ایسا میرا سفر ہوا. میں رات کو ڈیوٹی کرتا تھا 6 سے 2 تک، اور دن کو میں جا کر پڑھتا تھا. اور بعد میں اس کے علاوہ بھی پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا. آؤٹ لک ایک انگریزی کا ہفتہ وار میگزین تھا، کرنٹ ایک اور میگزین تھا، پھر میڈیکل نیوز، ان سب میں نے کام کیا. لیکن پہلے تو مجھے ایک روزگار چاہیے تھا، تو میں اس لیے کراچی گیا. کراچی جو ہے وہ امیر ترین لوگوں کا اور غریب ترین لوگوں کا شہر ہے. تو یہاں پہ آپ کو کوئی پارٹ ٹائم نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے، کراچی میں مل جاتی ہے. تو میں نے تو وہاں پہ اپلائی کر دیا. میں نے کہا اخبار ہے، ٹھیک ہے، انگریزی میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، انگلش میڈیم
تو وہ میں نے امتحان پاس کر لیا, مجھے نوکری مل گئی. تو جب میں نے وہاں پہ کام کیا کاپی ہولڈر, پروف ریڈر, تو مجھے شوق پیدا ہوا. میں کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے, میری انگریزی بہتر ہو رہی ہے اور میں کچھ سیکھ بھی رہا ہوں. تو پھر میں اس کے بعد جب میں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا, سب ایڈیٹر بنا, پھر رپورٹر بنا, تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا. میں نے کہا وہ والد صاحب کی تو خواہش پوری نہیں ہو سکی, فوج میں نہیں گیا. حالانکہ جو میرے ساتھ تھے ملٹری کالج میں, وہ بعد میں جا کے کئی ان میں سے جرنیل بنے اور فوج میں افسر بنے. لیکن میرے خیال میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا وہ بڑا اچھا کیا, کیونکہ فوج میں ڈسپلن, وردی, بندوق, یہاں پہ تو آزادی تھی. صحافت میں, میڈیا میں آپ کے دل میں جو ہے وہ آپ کہیں, لکھیں, بات کریں. تو مجھے یہ کام بڑا پسند آیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا تقریباً 1974-75 میں کہ میں نے صحافت ہی میں رہنا ہے. دیکھیں پہلے تو ان کو مایوسی ہوئی تھی نا شروع میں کہ یہ فوج میں نہیں گئے اور سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ نہیں بن سکے. لیکن جب میں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا اچھا کام ہے اور اس میں آپ کو ترقی ملتی ہے, شہرت ملتی ہے. ٹھیک ہے, تنخواہ اس وقت کم تھی, 180 روپے میری تنخواہ تھی ایز اے کاپی ہولڈر دسان اخبار میں. لیکن پھر پارٹ ٹائم کرتے تھے اور کام چل رہا تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ کام بڑا دلچسپ تھا. آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی ہیں, آپ کو دنیا جہاں کی خبریں ملتی ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ آگے بڑھنے کا آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں نا, میں نے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے اخبار میں سارے جو کام تھے کرنے والے وہ میں نے سیکھ لیے تھے, اس لیے مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور پھر وہاں پہ جو سن اخبار میں یونین تھی ہمارے ورکرز کی, اس کا میں پہلے سیکٹری اور پریزیڈنٹ بن گیا. تو میں لیڈر بن گیا صحافیوں کا. تو مجھے بطور سزا انہوں نے لاہور بھیج دیا. لاہور سے بھی انہوں نے سن اخبار نکالا تھا. تو میں لاہور آ گیا. لاہور میں جا کر پھر میں نے یونین بنائی اور وہ یونین پھر میں نے دونوں کو اکٹھا کیا. تو وہ ایک فیڈریشن میں نے بنائی صحافیوں کی اور سارے ورکرز کی, کراچی اور لاہور کو دونوں کو, میں اس کا پریزیڈنٹ تھا. تو میں نے وہ کام بھی کیا صحافیوں کے حقوق کے لیے. پھر جو باقی ہماری تنظیمیں تھیں PFUJ, اور یہاں پھر پشاور میں جب میں آیا 85 میں تو خیبر یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ بن گیا. تو میری یہ بھی ایک رخ ہے میری زندگی کا. لیکن یہ کہ صحافت میں پھر جو میں پہلے لاہور, پھر اسلام آباد آیا, پھر بالآخر میں اپنے صوبے میں پشاور آیا. 1985 کے بعد میں یہیں پر پشاور میں صحافت کر رہا ہوں. دیکھیں جب ہم کراچی میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ صحافیوں کو اور باقی جو اخبارات کے ملازمین ہیں ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے. اور وہاں پہ ایک شعور تھا کافی. لیبر یونینز ہر ادارے میں فعال تھی, خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری تھی, یہ ملز وغیرہ, اس کے مزدور بڑے فعال تھے, بڑے ایکٹیو. اور وہ وقت تھا PFUJ بڑی مضبوط تھی, تقسیم نہیں ہوئی تھی. اور ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ہڑتال کی اور اخبار نہیں چھپا. ابھی تو یہ ناممکن ہے, ابھی تو اخبار ضرور چھپے گا. کچھ لوگ کام کریں گے یا کچھ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ بڑا ہمیں اس کا احساس تھا کہ ہم اگر اکٹھے ہوں گے اور یونین بنائیں گے تو اپنے حقوق حاصل کر لیں گے. تو اس لیے میں اس میں شامل ہوا اور لوگوں نے مجھے منتخب کیا اور میں نے اس کو پھر ہڑتال میں حصہ لیا اور جلوس نکالے اور نعرے بازی کی. اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, ہر جگہ پہ میں بڑا فعال رکن تھا. دیکھیں کچھ تو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئیں, اس لیے تو انہوں نے مجھے بطور سزا لاہور بھجوا دیا کہ یہاں پہ کافی جو ہے شیطانیاں کر رہا ہے.
لیکن یہ ہے کہ کچھ یہ ہوا کہ ہم نے مطالبات کیے، جو کانٹریکٹ ملازمین ان کو پکا کروایا، کچھ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، کچھ کی پروموشن ہوئی، لوگ بھی نکال دیا ان کو، سزائیں بھی ہوئی۔ تو اس میں تو ظاہر ہے آپ جب یونین بازی کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے اور ناکامی بھی مل جاتی ہے۔ میرے خیال میں میرے گھر والوں نے، میرے والدہ نے، میرے والد جب رہا ہو کر آئے اس وقت، پھر انہوں نے اور میرے بہن بھائیوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ یعنی میں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں واحد بندہ تھا جس نے اتنی تعلیم حاصل کی، اور پھر ایک پڑھے لکھے کام سے میرا واسطہ پڑا، صحافت سے۔ تو یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ میرے انتخاب کے اوپر میرے والد صاحب بعد میں خوش ہوئے، میری والدہ سارے، کیونکہ جب مجھے تھوڑی بہت شہرت ملی، کچھ میں نے کام کیا اور کچھ نام کمایا، تو بڑے وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو فیصلہ تھا یا جو اللہ کا فیصلہ تھا یہ بالکل صحیح تھا۔ ہم جب آئے تو اس وقت تو پرنٹ میڈیا بہت مضبوط تھا، اخبارات، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب 2002 میں جنرل مشرف نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے اور بے تحاشا ٹی وی چینل آئے اور نئے اخبارات بھی آئے، اس وقت صحافیوں کی اوسط عمر 47 سال تھی۔ 2002 میں ہماری طرح کے لوگ تھے، اور پھر جب اچانک بے شمار ٹی وی چینل، اخبارات، FM ریڈیو یہ آئے تو اوسط عمر 22 سال رہ گئی۔ تو جوان لوگ آ گئے، ان میں جوش و خروش، لیکن ان میں اوور نائٹ ٹو بیکم رچ اینڈ فیمس، اوور نائٹ، راتوں رات مشہور ہو جائے، پیسہ کما لے، وہ بھی ایک۔ تو غلطیاں بڑی کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ اخبار تھا، ٹائم بھی بہت تھا، ٹی وی تو بھاگ دوڑ ہے، جلد بازی ہے، مقابلہ ہے، تو ہم بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ٹائم سے خبر چیک کر کے، کراس چیک کر کے چھاپتے تھے، تو وہ غلطیاں کم ہوتی تھیں، زیادہ میچورٹی تھی۔ اور پھر یہ کہ ہم لوگ متحد بھی تھے، اتفاق تھا صحافیوں کا، نیوز پیپر امپلائیز کا، ہڑتالیں بھی کی، مطالبات منوائے۔ باقی جو لیبر یونینز تھی مختلف اداروں، ان سے مل کر ہم نے ہڑتالیں کی، جیل لوگ گئے، قربانیاں دی، نوکریاں چلی گئی، لیکن ہار نہیں مانی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ بڑا شاندار دور تھا۔ اب تو ظاہر ہے صحافت بڑی ترقی کر گئی ہے، ٹی وی چینلز آئے، اور پھر سوشل میڈیا آ گیا، ماڈرن میڈیا۔ تو ابھی تو ظاہر ہے اخبارات کا ذرا اثر کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی میرے خیال میں لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک تاریخ ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے، ریکارڈ ہے، اور ٹی وی اور ریڈیو تو ایک لمحے کی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت نے ترقی کی ہے، لیکن شاید جو معیار ہے، ویلیوز ہیں، وہ ذرا کچھ کم پڑ گئی ہیں۔ میری زندگی میں کئی اتفاقات ہیں، صحافت میں آنا اتفاق، اور یہ وار کورسپونڈنٹ بننا بھی اتفاق۔ آپ سمجھ لیں کہ مجھے ذرا غیرت آئی، وہ یہ کہ میں پشاور میں رہ رہا تھا، اور افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی تھی 78 میں، وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب آیا، اس کے خلاف پھر کچھ افغان اٹھ کھڑے ہوئے، افغان مجاہدین۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے، پشاور کے راستے آ رہے ہیں، یہاں پر افغان مجاہدین کے دفاتر تھے، اور ان سے مل کر، ان کے تعاون سے افغانستان چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، خبریں لے کر آ رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، عرب دنیا سے، ہر جگہ سے لوگ آ رہے تھے، اور پاکستانی کوئی نہیں جا رہا تھا۔ حالانکہ پاکستان کے اوپر زیادہ اس جنگ کا منفی اثر تھا، افغان مہاجر آئے، اسلحہ آیا، ہمارے لوگ گئے افغانستان
تربیت حاصل کی, ہتھیار جو ہے اس کا استعمال سیکھا, بم بنانا سیکھا, اور وہ سوچ بھی لے کر آئے وہاں سے, ریڈیکلائز ہوئے. تو میں نے کہا ہم پہ اتنا اس کا اثر ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, ہمیں جاننا چاہیے. پھر مجھے یہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ مجھے پشتو زبان, وہاں پر بھی پشتو زبان کافی ہے. ہمارے قریب ترین پشاور سے 55-60 کلومیٹر آگے جا کر طورخم کا بارڈر ہے. افغان مجاہدین یہاں پر سارے ہمارے جاننے والے, ہر وقت ان کی پریس کانفرنس, ان سے ملنے ملانا, ان کا ہمارے دفتر آنا. سارے افغان مجاہدین جو رہنما تھے ان سے میری ذاتی واقفیت تھی. میں کابل بھی گیا اس سے پہلے, اور کمیونسٹ جو ان کے آخری صدر تھے ڈاکٹر نجیب اللہ, ان کا انٹرویو کیا, جس کا بہت کم لوگوں کا علم ہے. 2 آدمیوں نے اس کا انٹرویو کیا تھا, مشاہد حسین سید نے اور ایک میں نے. اور پھر میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا افغان مجاہدین کے ساتھ اور جا کر جنگ کو قریب سے رپورٹ کروں گا. تو چونکہ میں BBC کے لیے کام کر رہا تھا, BBC انگلش, اردو, پشتو, ہندی, تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا. انہوں نے مجھے انکریج کیا, خرچہ بھی کیا. میرے اخبار نے مجھے نہیں بھجوایا, میں ان کے خرچے پہ ان کے لیے رپورٹنگ کرنے گیا, لیکن میں نے پھر پوچھ کر اپنے اخبار کو بھی وہ خبریں دیں, اور میں وار کورسپونڈنٹ بن گیا بغیر کسی تربیت کے, بغیر کسی کے کہنے کے. میں نے کہا بھائی یہ تو ہماری خبر ہے, ہمارے نزدیک ہے, ہم پہ اس کا اثر ہوگا, چاہے مثبت ہو چاہے منفی. اکثر تو منفی اثر ہوا. تو پھر میں نے یہ کام شروع کیا اور کئی خطرات مول لیے. میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پہ جنگ ہے. میں کہتا تھا میں افغانستان جا رہا ہوں, میں شہر میں جا رہا ہوں, کابل جا رہا ہوں, قندھار, جلال آباد, وہاں پہ جنگ نہیں ہے. حالانکہ میں محاذ پہ گیا کئی بار. جلال آباد کے اوپر جب افغان مجاہدین نے بے نظیر بھٹو کے دور میں روسی فوج کے نکلنے کے فوراً بعد فروری 1989 روسی فوج نکلی, اور پھر مجاہدین نے حملہ کر دیا جلال آباد کے اوپر پاکستان کے تعاون سے. تو میں ان کے ساتھ گیا. جلال آباد ایئرپورٹ کے آس پاس ہم لوگ موجود تھے. سمر خیل ایک جگہ تھی, وہاں پر ہمارے اوپر بمباری ہوئی, افغان فوج نے کی. اس وقت شہروں کے اوپر ان کا قبضہ تھا اور دیہی علاقوں کے اوپر افغان مجاہدین کا قبضہ تھا, جس طرح آج کل ہے. طالبان دیہی علاقوں کے اوپر قابض ہے, افغان حکومت شہروں کے اوپر قابض ہے. تو بمباری میں ہم بال بال بچ گئے. اور ہم جن لوگوں کے ساتھ گئے تھے افغان مجاہدین, جب ہم کہتے تھے کہ یار کہیں پہ چھپاؤ ہمیں, کوئی مورچہ ہو, کوئی خندق ہو, وہ ہنستے تھے, کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی آپ تو مجاہدین ہیں, آپ تو جہاد کر رہے ہیں, ہم تو اخبار نویس ہیں. تو لیکن انہوں نے ایسا کوئی بندوبست نہیں کیا, اور بم گرتے رہے ہمارے آس پاس, لیکن اللہ نے بچایا. ایک اور بار وہ بھی جلال آباد, لیکن ہم لوگ وہ باجوڑ گئے, پاکستان سے داخل ہوئے کنڑ سے, پھر ہم جلال آباد کے شمال کی طرف آئے, اور خیوا ایک جگہ ہے, گمبیلی ڈاگ ایک صحرا ہے, وہاں پہنچے. اونچے پہاڑی علاقے سے ہم جلال آباد کو دیکھ رہے اور فلمنگ کر رہے. میرے ساتھ کچھ فورن جرنلسٹ بھی تھے, میں اکثر ان کو بھی لے کر گیا. میں نے ان کا انٹرپریٹر, ترجمان, فکسر, ٹرانسلیٹر یہ بھی رہا. اور ظاہر مزدوری بھی ہم نے کرنی تھی. تو وہ انہوں نے دیکھ لیا ہمیں کس طریقے سے نیچے سے, اور انہوں نے پھر وہاں سے گولہ باری شروع کر دی ہمارے اوپر. اور آپ یقین کریں, ایک جو بم تھا, ایک گولہ تھا, وہ ہماری گاڑی کے آگے گرا اور پھٹا نہیں. تو ایسے ہم بال بال بچے. فائرنگ کے واقعات ہوئے راستے میں, اور کئی سازشیں بنی. مجھے دعوت دی گئی, آپ کابل آئیں, باگرام آئیں,
اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تو مجھے افغان جو حکومت تھی کمیونسٹ حکومت یا پھر بعد میں مجاہدین کے کچھ دڑے وہ مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کئی واقعات ہوئے تو کچھ سیکھا، اس لیے شاید بڑے محتاط بھی رہے، اور اللہ کی مرضی قسمت اچھی تھی، وار کورسپونڈنٹ ہونے کے باوجود زندگی بچ گئی. کبھی کبھی کہتے ہیں انگریزی میں کہ جرنلسٹ آر کریزی، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، خبر کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ میں ایک ٹرینر بھی ہوں، میں ٹریننگ کرتا ہوں صحافیوں کی. میں کہتا ہوں کہ خبر کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا. خبر تو ایک دن کی بات ہے، تھوڑی بہت شہرت ہے، زندگی تو بہت قیمتی ہے. ہمارے کئی ساتھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ان کو نقصان ہوا. ایک انٹرویو کے لیے، ایک خبر کے لیے وہ بڑے خطرات انہوں نے مول لیے اور کچھ کی جانیں بھی گئیں. ہم نے بھی ایسے خطرات مول لیے، ایسا نہیں کہ میں نے نہیں کیا. مجھے اپنے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں نے احتیاط بھی کی ہے، تجربہ ہو گیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ قسمت اچھی تھی، اور پھر یہ ہے کہ شاید مزید کچھ کام میں نے کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ خطرات تو اس کام میں بے شمار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب صحافت کرتے ہیں تو حکومتیں ہیں، آپ کے مختلف سیکیورٹی کے ادارے ہیں. یہاں پھر ملیٹنسی آئی، پاکستانی طالبان اور باقی جو مختلف جہادی گروپ تھے، تو وہ سب کو آپ کو بیلنس کرنا پڑتا تھا. خبر بھی دینی ہے، سب کی رائے بھی دینی ہے، جو صحافت کا اصول ہے کہ آپ سب کی بات سنیں گے. اور پھر ایسا نہیں کہ آپ خبر میں اپنے تبصرے کریں گے، خبر کو خبر رکھیں، تبصرے کے لیے آپ کے پاس اور جگہ ہے، اسپیس ہے، وہ آپ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان میں بھی یہ حال تھا، آپس میں لڑ رہے تھے مجاہدین. پہلے تو افغان سے لڑ رہے ہیں، کمیونسٹ ہیں، خلقی پرچمی مجاہدین، پھر آپس میں مجاہدین کی جنگیں، پھر طالبان اور مجاہدین کی جنگیں. ابھی طالبان اور جو پرو ویسٹ گورنمنٹ ہے اس کی جنگیں، پھر غیر ملکی بھی آ گئے، پہلے روسی آئے، پھر امریکی آئے، نیٹو کے فوجی آئے. تو ان حالات میں کوئی نہ کوئی آپ سے کسی نہ کسی بات کے اوپر ناراض ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہمیں بڑے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ مشکل میں جا رہا تھا پشاور سے مومند کے علاقے میں، اور یہ ورسک روڈ ہے، مچینی کا علاقہ ہے. وہاں پر ہم پہ فائرنگ ہو گئی. 2 بندے کھڑے ہوئے تھے روڈ کے بالکل بیچ میں، اور میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک لو. ان کے پاس بندوقیں تھیں، انہوں نے اشارہ کیا رک جائے. وہ ایک پھر سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا، ایک سائڈ پہ ہو گیا. میرے ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، یہ چور ہے، ڈاکو ہیں، شاید کوئی طالبان. اس نے کہا میں گاڑی کو تیز کرتا ہوں، نکلتے. میں نے کہا تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا روک لو. کیا کہتے ہیں؟ نہیں تمہیں اغوا کر لیں گے یا گاڑی چھین لیں گے. اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی، جو سامنے تھا روڈ کے بیچ اس کے اوپر اس نے چڑھانے کی کوشش کی، تو وہ گھبرا کے ہٹ گیا. تو وہ سنبھل نہیں سکا، وہ جلدی فائر نہیں کر سکا. جو پیچھے بیٹھ کھڑا تھا اس نے کوئی 48 گولی چلائی ہماری گاڑی کے اوپر. ہمارے پاس وہ ڈبل کیبن گاڑی تھی، ذرا مضبوط تھی. وہ بھی بچ گیا. میرا ڈرائیور بڑا بہادر تھا، میں بھی بچ گیا. تو اس طرح کے بھی واقعات ہوئے. بعد میں جب ہم نے پولیس کو رپورٹ کیا تو پولیس نے کہا کہ یہ شاید آپ کے لیے خاص طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ شاید اغوا کار تھے، اغوا کرنے کے لیے کوئی بندہ مل جائے یا گاڑی کو چھین لے، ایسی کوئی بات. لیکن جو بھی واقعہ تھا اس میں خطرات تو ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں جہاں پہ خبر ہے، خبر لانے کے لیے پھر آپ کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں. دیکھیں میں تو
बड़ा एक देहाती आदमी हूँ, बिल्कुल सादा सा, और मैंने तो ये देखा है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका सिला मिलेगा। शायद कुछ देर लग जाए लेकिन सिला मिलेगा। मैं कहाँ था और कहाँ मैं आ गया। और हमारे यहाँ तो सहाफ़त थी। मैं पेशावर में जब मैं 1985 में आया इस्लामाबाद से, तो यहाँ पर पश्तो बोलने वाले सहाफ़ी बहुत कम थे। अक्सर और जगहों से लोग आके सहाफ़त करते थे पेशावर। मेरे ख्याल में पहला सहाफ़ी था जिसका थोड़ा बहुत नाम था, जिसने पेशावर में पश्तूनों के शहर में सहाफ़त शुरू की। तो ये एक मेहनत करनी चाहिए और फिर आपको ईमानदारी करनी चाहिए। आपको सहाफ़त को बतौर सीढ़ी के सियासत में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी करेंगे, तो ये पैसा, शोहरत, इज़्ज़त आपको मिल जाएगी। सहाफ़त में मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, सहाफ़त में जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बात के ऊपर लोग यकीन करें। अगर आप सही सहाफ़त करेंगे, सच बोलेंगे, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, यकीन करेंगे। और हमने देखा है कई मशहूर सहाफ़ी, उन्होंने अगर सही बात नहीं की तो उनका जो एक एतबार था, क्रेडिबिलिटी थी, वो ख़त्म हो गई। अब उनका कोई नाम नहीं है जिस तरह पहले था। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको सहाफ़त में सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपका एतबार, क्रेडिबिलिटी कायम हो जाए, फिर आपके मज़े ही मज़े। लेकिन चूँकि मुझे अफ़गानिस्तान की जंग का तजुर्बा हो चुका था, मैं अफ़गानिस्तान के 35 सूबों में से 28 में ख़ुद गया हूँ, और जो भी इस जंग में शामिल रहा मैं उसको जानता हूँ पर्सनली। अफ़गान कम्युनिस्ट, खलकी और परचमी, अफ़गान मुजाहिदीन, तालिबान और अभी जो हुकूमत है, इन सब लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। और उसामा बिन लादेन को भी इल्म था, उसके साथियों को, अलकायदा को इल्म था कि मैं BBC का नुमाइंदा हूँ। अफ़गानिस्तान में आप यकीन करें कि BBC पश्तो और फ़ारसी, उसकी बड़ी ताकत थी, बड़ी पहुँच थी उसकी। लोग जानते थे मुझे, शक्ल नहीं देखी होगी, रेडियो था, लेकिन मेरी आवाज़ से वाकिफ़ थे। मैं जब भी अफ़गानिस्तान गया और मैंने अगर गुफ्तगू शुरू की तो लोग कहते थे रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि हम अफ़गानिस्तान में एक सूबे में गए और एक हुजरा है जो मेल गेस्ट हाउस है, हमारा रिवाज है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो वो तकरीबन 200 लोग बैठे हुए और एक रेडियो है और स्पीकर लगाया हुआ है और लोग BBC सुन रहे हैं। और ऐसा भी हुआ कि मैं गया और मेरी आवाज़ आ रही, तो मैं ये कह रहा था कि उसामा बिन लादेन, उसके साथियों को, अलकायदा को मेरा इल्म था। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक तंजीम थी जिहादियों की, तो और हरकतुल अंसार, उन्होंने एक बार राब्ता किया कि जी आप अफ़गानिस्तान जाएंगे, बड़े एक अहम आदमी का इंटरव्यू है या उससे मुलाकात करवानी। मैंने कहा बिल्कुल। तो 14 आदमियों को उन्होंने मुंतखब किया, तकरीबन 11 इस्लामाबाद से आए, एक साथ में चीनी सहाफ़ी भी आ गया था, सुनिए वो कैसे आया, बाकी सारे पाकिस्तानी। और मुझे बुलाया तो मैंने अपने 2 रिपोर्टर्स को साथ लिया, इस्माइल ख़ान और एक टकर, उसका नाम नफीस टकर था। तो उनको मैंने बड़ा मुश्किल से कहा कि चले, और मैंने कहा सुबह 5 बजे पेशावर से निकलेंगे
پہلے جائیں گے میران شاہ وزیرستان، پھر افغانستان۔ تو وہ بھی آئے اور ہم لوگ گئے، تو وہ ہمیں لے گئے اور وہاں پہ خوست کا صوبہ ہے، اور وہاں پہ 3 دن ٹھہرایا۔ ایک البدر کیمپ تھا جو کہ عربوں کا کیمپ بھی کہلاتا تھا، ٹریننگ کا کیمپ تھا۔ تو وہ اسامہ بن لادن سے پھر وہاں ہماری ملاقات ہوئی۔ اس نے پریس کانفرنس کی جہاں پہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ تو وہ ایک اس طریقے سے ہم لوگ گئے، لیکن وہ میں اکیلا نہیں تھا، اور اس میں پھر یہ تھا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، اسامہ بن لادن نے، اور شیخ تاثیر عبداللہ جو اس وقت نمبر 2 تھا القاعدہ کا، اور ڈاکٹر ایمن الزوائری جو نمبر 3 تھا۔ پریس کانفرنس کمرے میں ہوئی، اس کے بعد باہر آئے، ایک بیٹھک سیتی تھی، تو وہاں پہ ہم نے چائے پی اسامہ کے ساتھ۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا ٹی وتھ اسامہ بن لادن، تو یہ وہ چائے تھی، اور خشک میوہ، بسکٹ وغیرہ، چائے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یعنی کچھ کھایا پیا نہیں، میں ساتھ بیٹھ گیا، بالکل ساتھ، اور ایک طرف اسامہ، ایک طرف ڈاکٹر ایمن جو انگریزی بولتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں ذاتی قسم کے، اس کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ وہاں جو اندر پریس کانفرنس تھی وہ تو سیاسی باتیں تھیں، جہاد کی بات تھی، اور میرے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو موقع ہے، سارے سوالات میں نے کی۔ بعد میں جب امریکہ نے حملہ کیا، قبضہ کیا، تو کہیں سے ان کو وہ ایک پوری ریکارڈنگ مل گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے جو بار بار سوال کر رہا ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے معلومات کی، اور کچھ لوگ ان کے امریکہ سے یہاں پہ آئے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم جج ہیں، وکیل ہیں، ہم کیس لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں القاعدہ کے خلاف۔ لیکن میرا شک تھا کہ یہ کچھ CIA کے لوگ تھے، اور انہوں نے رابطہ کیا کہ ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا بالکل، اور پھر میں نے کہا کہ بالکل میں ہی ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ میں ان کو کوئی راز بتا رہا ہوں، میں نے کہا سب باتیں سامنے، یہ ہم نے رپورٹ کی، اور یہ میں نے انٹرویو ریکارڈنگ خود کی ہے، اور یہ میں نے ABC کو دی ہے آپ کے امریکہ کی، تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس طرح میں پہلی ملاقات یہ 25 مئی 1998 خوست والی، دوسری ملاقات 23 دسمبر 1998 وہی سال، وہ قندھار میں، لیکن وہ 1-on-1 انٹرویو تھا، اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انٹرویو میں نے کیا اکیلے۔ میں نے ویڈیو تھوڑا بہت سیکھ کے خود کیا، اسٹل فوٹوگرافی کی، ریکارڈنگ بھی کی، آواز، اور کچھ نوٹس بھی لیے، یہ میں نے کیا۔ اور پھر وہ انٹرویو میں نے ABC کو دیا، اور اس کی قیمت بھی وصول کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے موقع اس لیے ملا کہ ایک تو میری پہلے سے کچھ شہرت تھی، BBC کا نمائندہ ہے۔ مجھے خود اسامہ بن لادن نے بتایا کہ جب سے یہ امریکہ نے ہمارے اسی کیمپ کے اوپر ٹوما ہاک کروز میزائل مارے ہیں، یہ جب آپ کو پتہ ہوگا افریقہ میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور کلنٹن کی حکومت تھی امریکہ میں۔ کلنٹن نے پھر اس کا انتقام لیا، اس نے کہا کہ یار اسامہ بن لادن نے کیا ہے۔ تو اسی کیمپ کے اوپر جہاں پہ ہم گئے تھے مئی میں پریس کانفرنس کے لیے اسامہ کے ساتھ، اسی کیمپ کے اوپر میزائل داغے، اور یہ عربین سی، کراچی سے باہر سمندر سے انہوں نے یہ ٹوما ہاک کروز میزائل مارے تھے۔ اس میں سے کچھ بلوچستان میں گر گئے تھے، اور کچھ پاکستان کے راستے اسی کیمپ کے اوپر جا کے لگے تھے۔ اس میں کچھ لوگ بھی مارے گئے، میں بعد میں بھی اس کیمپ میں گیا، اور کوئی عرب نہیں مارا گیا۔ اسامہ بن لادن نے مجھے فون کیا پھر، اور ڈاکٹر زوائری نے، اس کے ذریعے، کیونکہ وہ ترجمان تھا، اس کی بڑی اچھی انگریزی تھی،
وہ آئی سرجن تھا اور پشاور میں وہ افغان مہاجرین کے کیمپوں میں کام کر چکا تھا، تو وہ میرا ترجمان تھا۔ اسامہ بن لادن نے گفتگو ہمیشہ عربی میں کی، سمجھتا تھا تھوڑی بہت انگریزی یا پشتو یا اردو یا فارسی، لیکن گفتگو ہمیشہ عربی میں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے طالبان سے کئی بار کہا، ملا عمر سے کہا، یہ میرے خلاف الزام لگا ہے کہ یہ حملے میں نے کروائے ہیں، میں نے نہیں کروائے، میں نے وضاحت کرنی ہے، آپ 2 صحافیوں کو آنے دیں تاکہ مجھ سے انٹرویو کریں، 2 اداروں کے ساتھ، ایک BBC کا جو نمائندہ ہو تاکہ میں انگریزی جو دنیا ہے ویسٹ ہے اس کو اپنا پیغام دے سکوں، ایک الجزیرہ والے کو بلائے تاکہ میں عرب دنیا کو اپنی بات واضح کر سکوں۔ تو اس لیے مجھے موقع ملا، جو دوسرا میرا انٹرویو ہوا تو وہ پھر میں قندھار گیا اور میں نے اس کا انٹرویو کیا، اور میں نے پھر وہ ABC کے ذریعے ویسٹرن ورلڈ کو، مغربی دنیا کو اسامہ کی گفتگو اور سوچ بتائی۔ الجزیرہ کے ذریعے اس نے اپنی بات عربوں کو سنوائی۔ تو یہ میری شاید خوش قسمتی تھی یا میرا کام تھا پہلے، جس سے متاثر ہو کہ مجھے یہ موقع ملا اور میں نے یہ ایک بڑا ایکسکلوسیو انٹرویو کیا۔ لیکن پہلے بھی آپ نے ایک بات کی کہ میں نے کیا کچھ احتیاطی تدابیر، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی احتیاط نہیں کی، حالانکہ میں اوروں سے کہتا ہوں کہ احتیاط کریں، لیکن جب آپ کو اتنی بڑی ایک خبر مل رہی ہے، موقع مل رہا ہے، تو پھر آپ سوچتے کام ہیں۔ اور مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے انہوں نے آنکھوں پہ پٹی ڈالی جب سفر کروایا قندھار سے رات کو 2-2.5 گھنٹے روڈ کے اوپر، اور میں نے کہا نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا، یہ پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں، جب مجھے خود نمبر 2 القاعدہ کا شیخ تاثیر عبداللہ، جس کو ابھی حافظ بھی کہتے تھے، امریکی اس کو محمد عاطف کہتے تھے، وہ مجھے لینے آیا، ڈرائیونگ وہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمن الظواہری مجھے لینے آیا قندھار شہر، اور مجھے لے گئے رات کو، رمضان کا مہینہ تھا، اور ان کے ساتھ باڈی گارڈ، تو مجھے کیا خطرہ تھا۔ طالبان بھی ساتھ گئے، 2 طالبان، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی خطرات میں نے کام کیا ہے۔ ایک افغان مجاہدین کمانڈر تھا عبدالسلام راکٹی، زابل کے صوبے میں، اس نے پاکستانی ڈپٹی کمشنر کو اغوا کیا تھا، پاکستانی FC کے لوگوں کو اغوا کیا تھا، پاکستانی انجینئرز کو بلوچستان سے اغوا کیا تھا، 2 چینی انجینئرز کو اغوا کیا تھا، اور میں ان سے ملنے گیا تھا عبدالسلام راکٹی سے رابطہ کر کے، اور مجھے کہا کہ سب کو بٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں بھی بٹھا لیں، تم تو مشہور صحافی ہو، اور وہ پاکستان سے اس کی قیمت مانگے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اس کی بات سننے جا رہا ہوں کہ انہیں کیوں اغوا کیا ہے، اور میں تو ان پاکستانیوں سے ملنے جاؤں گا کہ وہ کس حال میں ہے، میں تو خبر کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اور میں گیا، آپ حیران ہوں گے، عبدالسلام راکٹی ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ پھر بعد میں پارلیمنٹ کا رکن بن گیا۔ اس نے میرا استقبال اپنے لوگوں کو مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پہ بٹھا کے ہوائی فائرنگ کی، میرا استقبال کیا، مجھے لوگ لینے کے لیے آئے۔ میں جب وہاں گیا، انہوں نے پھر وہاں پہ دمبے ذبح کیے، کھانا کیا، اور میری وجہ سے ان سب قیدیوں کو کھلوایا اور قیدیوں سے میری ملاقات کروائی۔ تو یہ آپ کو خطرات کبھی کبھار بول لینے چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ گھبرائے رہیں۔ تو وہ اسامہ سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کا مطلب تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بات پہنچائے، اپنی وضاحت کرے۔ یہ بالکل وہ آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ نے کیسے بیلنس کیا، کریڈیبلٹی بھی قائم رہے۔ تو جو میں نے سوالات کیے وہ اس کا ثبوت ہے کہ میں نے کیسے سخت سوالات کیے سب لوگوں کے سامنے،
20-25 लोग बैठे हुए हैं अलकायदा के, अलकायदा उसका बेटा बैठा हुआ है, और उमर अब्दुर्रहमान, शेख उमर अब्दुर्रहमान नाबीना मिस्री आलम दीन, बिन लादेन का अपनी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आपको पता है कि मस्जिद अल हराम उसमें सारा जो बंदोबस्त था वो उनके ज़िम्मे था, सफाई सुथराई मेंटेनेंस। तो वो बंदा जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया, और उसने ज़ाती तौर पर अफ़गान जिहाद में रूस के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया। तो एक तो उसकी कमिटमेंट थी बिल्कुल साफ ज़ाहिर, न सिर्फ खुद आया बल्कि अपने बीवी बच्चों को भी ले आया, उनको भी यहाँ पे मुश्किल में डाल दिया। वो एक यूरोप का दौरा करने वाले, ये यूरोप भी गया था उसामा बिन लादेन जवानी में, और ये इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, तालीम याफ्ता, बड़ा ख़ानदान, बड़े पैसे। तो उसकी कमिटमेंट थी कि ये जिहाद है, रूसी फ़ौज ने हमला किया है, कब्ज़ा किया है, और मैं ख़ुद जाकर लड़ूँगा। ख़ुद भी आया, पैसा खर्च किया, लोगों को भी लेके आया, उनके लिए असला ख़रीदा, अफ़गान मुजाहिदीन को वसाइल दिए, उनके लिए कैंप बनाए, अफ़गान बेवाएँ यतीम मुजाहिदीन उनको वसाइल मुहैया की। तो ये बात ये थी। अब ये तरीक़ाकार जो उसका है, ताकत का इस्तेमाल, बम धमाके, खुद कुछ हमले, ये फिर इसके ऊपर ज़ाहिर है बहस हो सकती है कि इसमें कितने मुसलमान मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ अमेरिका को, कितना नुकसान हुआ मुसलमानों को या इस्लामी मुल्कों को, अफ़गानिस्तान को ख़ास तौर पे, जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया। इसके ऊपर मैंने उससे बहस भी की। मैंने कहा कि आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान में बैठकर एक जगह पर शायद 2 रातें नहीं ठहर सकते। आप मतलूबा शख्स हैं, आपके सर की कीमत है, और आपकी वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर ये हमला हो सकता है, और आपकी वजह से अफ़गानों को नुकसान हो सकता है। और फिर ये है कि आप एक सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास क्या वसाइल है। तो उसने बड़ी फिर उसके ऊपर मेरी तनबीह भी की कि सुपर पावर तो सिर्फ एक अल्लाह है, अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं, आप देख लेंगे, ये दुम दबा कर भाग जाएगा। बेरूत में एक ट्रक बॉम्बिंग का हमला हुआ, ट्रक बॉम्ब, और लेबनान से अमेरिकी भाग गए। सोमालिया में जो उसका दारुल खिलाफा है मोगादिशु, वहाँ पे एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को सोमालिया के मुजाहिदीन ने गिराया। 2 अमेरिकी जो थे पायलट, उनको पकड़ा, उनको मारा, उनकी लाशें मोगादिशु की सड़कों के ऊपर उन्होंने घसीटी। अमेरिका सोमालिया से भाग गया। केनिया, तंजानिया में हमले हुए अमेरिकी एम्बेसीज के ऊपर, भाग गया। बड़ी उसने मिसालें दी। तो उसने कहा कि ये कोई सुपर पावर नहीं, और मैं लड़ूंगा, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हो जाऊँ, ये उसने मुझसे कहा था, और बिलाखिर वही हुआ। तो ये था। लेकिन ज़ाहिर है उससे हमने ये भी पूछा कि भाई आप फ़लस्तीन में क्यों जंग नहीं करते, करीबी है। कहते वहाँ पे कोई अरब मुल्क हमें रास्ता देने को तैयार नहीं। हमारे जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे हम होस्ट में, कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कहा कि जी आप कश्मीर में क्यों जंग नहीं करते। उसने कहा कि आप पाकिस्तान की हुकूमत से कहें वो कश्मीर में जिहाद का ऐलान करे, हमें रास्ता दे, मैं अपने मुजाहिदीन लेकर आऊँगा और कश्मीर में लड़ेंगे। तो इस तरह के उसने जवाब दिए। उसके पास जवाब थे, लेकिन ये था कि हमने ये भी कहा कि आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी ताकत इस्तेमाल होगी, और फिर शायद आप उस ताकत का मुकाबला ना कर सकें, और आपकी वजह से काफ़ी बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। तो ये काफ़ी इस तरह के मैंने सवालात किए। मुझे एहसास था कि लोग ये पूछेंगे कि यार आपको कैसे उसने बुला लिया, और आप शायद उनके बड़े करीब थे,
میں نے کہا نہیں، میرے آپ سوالات دیکھے اور مجھے جو بلایا گیا، میں نے پہلے کہا BBC کہ اس میں بڑا ایک فیکٹر تھا، یا میرے جو کام تھا پہلے کہ میں نے ہر فریق کی بات پہنچائی دنیا کو، تو اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ بالکل، وہ جب میں گیا تو بندوق بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوا جہاں ہم بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، اور ایک صحرا تھا اور سحری کا وقت ہونے والا تھا، باہر کھانا پک رہا تھا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے رات کو انٹرویو کرنا ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن کو بات کرتے ہوئے پانی یا سبز چائے پینی پڑتی ہے۔ روزے کے دوران جب وہ روزہ رکھے گا دن کو، اس کے لیے مشکل ہوگا لمبی گفتگو کرنا، تو آپ رات کو کریں گے۔ حالانکہ میں نے پورا دن سفر کیا تھا، صبح میں پشاور سے نکلا تھا اور ایک UN کے جہاز میں پشاور سے جلال آباد سے ہرات سے قندھار، شام کو پہنچا افطاری کے وقت، تھکا ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں سونا جا رہا تھا کہ میں سحری کے لیے اٹھوں گا، 10 بجے کے قریب القاعدہ والے آ گئے، ڈاکٹر زواہری اور شیخ تاثیر، اور مجھے لے گئے کہ رات کو کرنا ہے۔ تو پھر میں نے وہ ظاہر رات کو مجبوراً انٹرویو کیا، تو وہ جب داخل ہوا خیمے میں تو وہ چھڑی لے کر آ رہا تھا، اس کے سہارے آ رہا تھا۔ میں نے فوراً تصویر اتار لی۔ میں نے کہا یہ پہلی بار کہ اسامہ بن لادن کو کوئی مسئلہ ہے صحت کا تو وہ چھڑی کے سہارے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، اس نے خود دیکھ لیا، کلک لوگوں نے، تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اشارے سے اور میرے پاس بھجوایا، پیغام بھجوایا کہ یہ تصویر آپ نے اتاری ہے، یہ ہم نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کے ساتھی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شیخ مضبوط نظر آئے، بیمار نظر نہ آئے، تو یہ تصویر آپ کو واپس کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پھر ظاہر ہے ان حالات میں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیمرہ لیا، ریل نکال لی اور لے لی۔ میں نے کہا ٹھیک، لیکن خبر تو میں نے حاصل کر لی، تصویر نہیں تھی، ثبوت نہیں تھا۔ لیکن پھر جب وہ بندوق بھی لائے، اس کے دائیں ہاتھ رکھ دی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اسامہ بن لادن کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسلح ہیں، تو یہ بندوق خود کیوں لے کر آیا ہے؟ مجھے اس وقت تک اس قصے کا علم نہیں تھا۔ مجھے اسامہ بن لادن نے، میں نے پوچھا، پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بندوق آپ کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا یہ بندوق جو ہے تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو پھر اس نے اس کا ایک بڑا دلچسپ قصہ سنایا۔ میں نے کہا پس منظر کیا ہے؟ یہ AK-47 کلاشنکوف، روسی کلاشنکوف۔ تو اس نے کہا کہ جب میں شروع میں آیا افغانستان کی جنگ میں، جہاد میں حصہ لینے کے لیے، تو میں پکتیا کے صوبے میں تھا، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے جاجی میدان، تو وہاں پر میں جہاد میں حصہ لے رہا تھا، اور بھی افغان بھی تھے، عرب بھی تھے۔ ایک رات کو میری ڈیوٹی تھی، باقی لوگ آرام کر رہے تھے، تو میری آنکھ لگ گئی، اور میرے پاس اپنی بندوق تھی، لیکن آواز ایک آئی، کھڑک کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ آنکھ کھلی تو ایک لمبا تڑنگا گورا آدمی کھڑا ہوا ہے، بندوق تانے ہوئے، اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی روسی فوجی لگتا ہے، کیونکہ روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے کچھ کہا کہ احتیاط ڈالو یا جو بھی۔ میں نے کہا اب تو بس آخری وقت ہے،
کچھ کرنا چاہیے. اور اس کے مطابق اس نے اچانک اس کے اوپر چھلانگ لگائی, اس کو گرا لیا اور کہتا ہے کہ یہ بندوق میں نے اس سے چھینی اور اسی سے میں نے فائر کر کے اس کو مار دیا. اور یہ کہتا ہے یہ یادگار بندوق ہے, اس نے میری جان بچائی ہے, میں نے کافی بہادری دکھائی, حوصلہ دکھایا, تو یہ بندوق میرے لیے بہت قیمتی ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اور یہ آخر دم تک میرے ساتھ رہے گی. مجھے علم نہیں ہے کہ آباد میں اس کے پاس وہ بندوق تھی جب امریکیوں نے اس کو مار دیا. تو یہ اس کا قصہ تھا اور پھر کافی لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی کہ یہ واقعی ایسا ہے. دیکھیں, اسامہ بن لادن سے میری 2 ملاقاتیں, دونوں 1998. اس وقت بھی وہ مطلوبہ شخص تھا لیکن امریکہ نے تو حملہ نہیں کیا تھا. ملا عمر سے میری پہلی ملاقات مارچ 1995 میں, پہلا صحافی جس کو اس نے انٹرویو دیا, اور وہ پہلا انٹرویو بھی بڑی مشکل سے ہوا. وہ میں نے 3-4 دن اس کی منتیں کی, اس کے لوگوں کی منتیں کی. میں نے کہا BBC کے لیے یار تمہارا تو انٹرویو کبھی آیا نہیں ہے, تو اپنی بات کرو. کہتے میں نے آج تک انٹرویو دیا نہیں, یہ انٹرویو کیسے دیتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, تم پتہ نہیں کیا پوچھو گے. میں نے کہا جی جانے اس کا ایک حل نکال لیتے ہیں. میں نے کہا میں سوال لکھ کے دے دوں گا آپ کو, آپ پڑھ لیں اس کو, جواب تیار کر لیں. کہتے ٹھیک ہے چلو. میں نے لکھ کے دے دیے. اس وقت ان کا آئندہ ہونے والا وزیر خارجہ وکیل احمد متوکل اس کا سیکرٹری تھا, اس کا دفتر چلانے والا تھا, تو اس کو دیا. پھر انہوں نے مشورہ کیا, فیصلہ یہ ہوا کہ میں وکیل احمد متوکل کو اپنا ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کرنا سکھا دوں گا اور وہ خود اس کا جو ہے اس کی آواز ریکارڈ کر لے گا, اور میں اپنے سوال جو ہوں گے وہ علیحدہ سے ریکارڈ کر لوں گا, سوال وہی ہوں گے. تو پھر ہم نے یہ کیا. یعنی میرے سامنے وہ نہیں بیٹھا, شرما رہا تھا, وہ بہت ہی کم گو تھا, کم گو, تھوڑی سی بات, مختصر بات, اور اس میں ایک شرمیلا پن بھی تھا. کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا تھا انٹرویو والا, سیاست کے اوپر بات نہیں کی تھی. اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ ایک بڑا اچھا نشانے باز ہے. RPG-7 راکٹ سے اس کے بقول اور اس کے ساتھیوں کے بقول اس نے کئی روسی ٹینک تباہ کر دی کندھار میں, اپنے گاؤں سنگ سر میں جو میوند کا ضلع ہے, جہاں میں نے بعد میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو بھی کیا تھا. میوند مشہور جگہ ہے, یہاں پر انگریزوں کی اور افغانوں کی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی تھی. اور ملالہ بڑے مشہور ایک ہیروئن ہے افغانستان کی, تو اس نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی اور پانی پلایا تھا. تو آپ افغانستان جائیں گے, ہر گاؤں میں بے شمار ملالائیں ہوں گی, اور ہمارے یہاں بھی ایک ملالہ یوسفزئی تھی. تو یہ وہی, تو میں وہاں پر یہ اس کی شہرت تھی. تو وہ تو سیاستدان نہیں تھا, اس کی 2 باتیں مشہور تھیں, اچھا نشانہ باز اور اس کے خواب دیکھتا ہے, سناتا ہے, ساتھی اس کے اوپر یقین کرتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے خواب دیکھا تھا کہ طالبان اٹھ کھڑے ہوں گے, مجاہدین کو شکست دیں گے, کندہار کے اوپر, ہرات کے اوپر, مزار شریف اور کابل کے اوپر قبضہ کر لیں, اور ایسا ہوا. تو یہ اس کا جب میں نے پھر پہلا انٹرویو کیا اور وہ نشر ہوا تو اس کو مزہ آ گیا. پھر جب بھی میں گیا تو اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے انٹرویو کریں گے. میں بھی ذرا زیادہ ہمت میں نے پکڑی. میں نے کہا میں نے ذرا سوالات بھی ذرا مشکل
ٹف کوشچنز بھی کیے اور تنقیدی سوالات بھی کیے. پھر میں نے کہا کہ یہ ایک تصویر اتارنی. کہتا نہیں یہ غیر اسلامی کام. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں, میں تو طالب ہوں. کیونکہ ملا عمر نے کہا تھا کہ میری تعلیم مدرسے میں مکمل نہیں ہو. روس نے قبضہ کر لیا, حملہ کر لیا, تو ہم نے جہاد شروع کر دیا. تو میں ملا نہیں ہوں, میں طالب ہوں. اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا محمد عمر مجاہد. تو پھر میں نے کہا آپ چونکہ عالم نہیں ہے تو آپ مشورہ کر لیں جو آپ کے علماء ہیں. آپ ہر بڑے فیصلے سے پہلے ان سے مشورہ کرتے. جو امریکہ نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو, آپ نے 1000 ملا عالم بلائے تھے قندھار, میں بھی تھا اس وقت. آپ نے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا, مشورہ دیا آپ کو آخر میں کہ اسامہ بن لادن سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی اور جگہ رہنے کے لیے ہے, کوئی اور ملک ہے, تو آپ وہاں چلے جائیں, ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں. لیکن اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو یہاں رہنے دیں گے. لیکن آپ نے ہماری سرزمین کا غلط استعمال نہیں کرا, جو اس نے کیا بعد میں. ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی رپورٹنگ, خبر یا تجزیہ کر کے میں تھک گیا ہوں. احمد رشید ہمارے ایک ساتھی ہیں, مشہور صحافی ہیں لاہور میں. اس دن ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے اور وہ اکثر کہتے ہیں, ان کا جو تکیہ کلام ہے وہ ہے پارٹنر. میں نے کہا پارٹنر تم بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی بوڑھا ہو گیا, افغانستان کی جنگ ختم نہیں ہوئی, اور میں نے کہا ہم مر جائیں گے شاید اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور یہ رپورٹنگ کر کر کے یہ بلڈ شیڈ, خون خرابہ, آپس کی لڑائیاں, تو یہ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے. یعنی مجھے کوئی مزہ نہیں آتا یہ رپورٹنگ یا تجزیہ کر کے. دوسری بات یہ کہ مداخلت, غیر ملکی مداخلت. ایک تو افغانوں نے بھی ان کو موقع دیا, غیر ملکیوں کو, ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے, ان سے پیسہ لیا, اسلحہ لیا, اقتدار کی جنگ, سول وار, کرسی کی جنگ, اپنے ملک کو تباہ کر دیا. اور غیر ملکیوں کو موقع فراہم کیے کہ وہ مداخلت کریں. ابھی بھی کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے ہیں. یہ میں نے مجھے بڑا افسوس ہوا. اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ چلیں آپس میں لڑنے والے, دشمنیاں کرنے والے کم از کم بات چیت تو کر رہے ہیں, تو ایک امید پیدا ہوتی ہے. چلیں بات چیت تو ہو رہی ہے, جب تک بات چیت ہوتی رہے گی ایک آسرا ہوگا, ایک امید ہوگی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر اپنے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, ہم کیوں اس جنگ میں اتنا ملوث ہو گئے؟ ٹھیک ہے, افغانستان واحد ملک تھا جب پاکستان آزاد ہوا جس نے پاکستان کی UN کی رکنیت کی مخالفت کی تھی. اور جو پاکستان کی حکومت سے ناراض لوگ تھے, بلوچ, پشتون یا قبائل ہمارے, ان کو پناہ ملی. تو 1973 تک تو افغانستان مداخلت کرتا رہا, ہم نے زیادہ مداخلت نہیں کی. 73 کے بعد پھر ٹٹ فار ٹیٹ, پھر ہم نے بھی شروع کر دیا. اور جو ان کی حکومت کے مخالفین تھے ان کو پناہ ملی. اور اب بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ وار اگینسٹ ٹیرر, وار آن ٹیرر, میں اکثر کہتا تھا وار آف ٹیرر. یعنی انہوں نے ریاست کی طاقت کو, امریکہ کی سپر پاور کی طاقت کو استعمال کیا اور بمباریاں اور یہ ملکوں کے اوپر حملے اور مداخلت, اپنی مرضی کی حکومت لانا, اپنے جو خلاف حکومت ہے اس کو ختم کرنا, یہ امریکہ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. تو ہم کیوں غیروں کی جنگوں میں پڑے؟ ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, سعودی عرب کو ہم نے ناراض کیا, UAE کو ہم نے ناراض کیا, ہم نے یمن کی جنگ میں پارلیمنٹ کے ذریعے حصہ لینے سے انکار کر دیا. تو ہم پھر پارلیمنٹ کے ذریعے امریکہ کو بھی ہمیں ناراض کرنا چاہیے.
ہمیں امریکہ کی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پارلیمنٹ جیسا ایک جمہوری ادارہ ہے جو عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر اہم مسئلے کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، اور اگر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم فیصلہ کریں گے تو کوئی بھی ملک چاہے وہ بڑی طاقت ہو ہم پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ ہمارے کچھ لوگوں سے بات کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لے۔ جب امریکیوں سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ریکنسٹرکشن اپارچونٹی زون بنوائیں گے ہمارے قبائلی علاقوں میں، ہمارے بارڈر ایریا میں، اس پار افغانستان میں، آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ بش نے اسلام آباد میں یہ اعلان کیا تھا، کہتے ہیں کہ جی ہماری کانگریس نہیں مانتی۔ تو آپ کی تو پارلیمنٹ کانگریس نہیں مانتی، آپ اس کے فیصلوں کو فالو کرتے ہیں، اور ہماری پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرے گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو میں یہ کافی باتیں اور بھی ہیں جو مجھے ذہن میں آتی ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ہمارے پڑوس میں 42 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ 27 لاکھ افغان مہاجر ابھی بھی یہاں پر ہیں۔ اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تو مزید بھی آ جائیں گے۔ کہ امریکی بالآخر جا رہے ہیں۔ تاریخ تو انہوں نے دی ہے 11 سپٹمبر کی، 9/11 کی، شاید پہلے نکل جائے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا یہاں پہ جو انٹرسٹ ہے، ایجنڈا ہے، وہ ختم نہیں ہو۔ اور یہ اگلے 3.5 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوئی امن مذاکرات میں، استنبول کانفرنس ہوئی، یا کل ہی ایک خبر آئی ہے کہ شاید پھر سے دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، جو پچھلے سال ستمبر سے ہو رہے ہیں، جس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو۔ تو وہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جن ملکوں کا اثر ہے طالبان کے اوپر اور افغان حکومت کے اوپر، ان کو مزید کوشش کرنی چاہیے، اور اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے، سیاسی بات چیت کے ذریعے حل نکلنا چاہیے۔ افغانستان کے عوام کی جو حالت ہے، جو تباہی ہوئی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ پھر افغانستان کے بعد جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ پاکستان۔ میں نے کہا نا، منشیات آئی، اسلحہ آیا، ریڈیکلائزیشن ہوئی، ایکسٹریمزم ہوئی، افغان مہاجر ہیں، اور غیر قانونی آمد و رفت ہے، اسمگلنگ کا کاروبار ہے، تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان پہلے اعتماد سازی ہو۔ جو لیک آف ٹرسٹ ہے، مس ٹرسٹ ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ جب ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو شاید ہم امن کے لیے مل کر کوشش کریں گے، اور ہم پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کریں گے۔ دونوں کو خطرہ ہے، اور دونوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ امریکہ کے اتحادی رہے، اور ہم نے سوویت یونین کی دشمنی مول لی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے چین سے تعلقات کو بہتر رکھا، اور اب دیکھیں تعلقات روس سے بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ سوویت یونین تو ختم ہو گیا، افغانستان کی شکست کے بعد اس میں تیزی آئی، کہ طاقت کم ہوئی، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے دوست تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ انڈیا، یہ افغانستان، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، چین، ایران۔ تو ہمیں تو چین اور ایران سے تعلقات ہمارے ٹھیک ہے، مزید بہتر ہونے چاہیے، لیکن افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ ہم پہل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا،
کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس وقت تک ہمارے درمیان دوستی نہیں ہوگی۔ افغانستان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، ڈورین لائن کو وہ بارڈر نہیں مانتے، پختونستان ڈے مناتے ہیں 31 اگست کو ہر سال، بلوچوں اور پختونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے، انڈیا کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پرمیشن دی ہے، ان سے دفاعی تعلقات بڑھائے۔ افغانستان کی فوجی افسروں کی تربیت ساری انڈیا میں ہوتی ہے، ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم نے 2011 میں پیشکش کی تھی اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے، انہوں نے ایسی سخت شرائط لگائے کہ ہم نے کیا۔ میں نے کہا نا کہ وہ معاملات شروع ہی سے خراب رہے اور پہل افغانستان نے کی، یعنی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بننے جا رہا تھا جب آزاد ہوا 47 میں، اور واحد ملک جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی وہ افغانستان، تو اس کو ہم کیسے بلائیں گے؟ پھر وہ مداخلت، پختونستان، ڈورین لائن، بلوچ، پشتون، یہ وہ ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ جیلم تک اور اٹک تک یہ ہمارا علاقہ ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو یہ ماضی کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو دور کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمیں افغانستان کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہیے تھا، ہمیں آئندہ محتاط رہنا چاہیے۔ افغانستان کے عوام اپنے ملک کے بارے میں، نظام کے بارے میں خود فیصلہ کریں۔ پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر طالبان کی حکومت نہیں چاہتے، تو یہ دیکھیں طالبان ایک حقیقت ہے، امریکی خود کہتے ہیں کہ آدھے افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ ہے، تو طالبان اور افغانستان کے عوام یا حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نظام چاہیے، کس کی حکومت ہونی چاہیے۔ اب یہ اگر افغانستان کے عوام چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت ہو تو پھر اس میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ اگر وہ طاقت کے ذریعے قبضہ کرتے ہیں جیسے پہلے کیا تھا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن ان کی حکومت کو صرف 3 ملکوں نے مانا تھا، تسلیم کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ اس بار اگر طالبان نے قوت سے فیصلہ کیا، قبضہ کیا طاقت کے ذریعے، تو میرے خیال میں پاکستان بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، ممکن نہیں۔ افغانستان بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا، اس کو امداد ملنی بند ہو جائے گی۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں، کہ یہ مل کر حکومت کریں، جس کی جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو مل جائے، اور وہاں پہ جو ٹرانزیشن ہو، تبدیلی آئے، وہ ووٹ کے ذریعے آئے، طاقت کے ذریعے نہ آئے۔ جمہوریت ہے افغانستان میں، کمزور جمہوریت، نئی جمہوریت، تو وہاں پہ جمہوریت کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے اگر آئندہ یا پہلے طاقت کے ذریعے طالبان نے حکومت کی یا کمیونسٹوں نے کی یا پھر احمد شاہ مسعود نے کی، تو اس سے پھر امن تو قائم نہیں ہوا، جنگ چلتی رہی۔ اب بھی اگر ایسا ہوا تو پھر تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور اس کا سب سے زیادہ جو منفی اثر ہوگا وہ پاکستان کے اوپر پڑے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے آئے میرا انٹرویو کرنے کے لیے، شکریہ۔